السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی مسائل کی ایک نئی کلپ کے ساتھ میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں 3 ضروری مسئلوں کے ساتھ حاضر ہوں۔ پہلا یہ پوچھا گیا ہے، کیا عورت حیض روکنے کے لیے دوائی استعمال کر سکتی ہے؟ پیریڈ کو روکنے والی جو دوائیں ہیں، کیا ان دواؤں کا استعمال پیریڈ روکنے کے لیے کیا جا سکتا ہے؟ تو بھائی دیکھیں، جو پیریڈ کو روکنے والی دوائیاں ہوتی ہیں وہ صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی ہیں، اور پیریڈ کو روکنے کے چکر میں بہت ساری نئی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے حیض کو روکنے کی جو دوائیں ہوتی ہیں ان کا استعمال کرنے سے بچنا چاہیے۔ ہاں، کوئی بہت زیادہ سخت ضرورت ہے، کوئی بہت مجبوری ہے تو ڈاکٹر سے ایڈوائز لے کے آپ ان دواؤں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ آدمی پہلے غسل کرے یا وضو؟ اگر آدمی غسل کر رہا ہو، پہلے وضو نہ کیا ہو اور کلی کر لے اور ناک میں پانی ڈالے اور اتنے میں ریح نکل جائے، یا جسم پر پانی بہہ رہا ہو یا بہا چکا ہو اور ریح نکل جائے، تو کیا آدمی غسل پھر سے شروع کرے گا؟ نہیں، غسل پھر سے شروع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر بار بار ایسا ہوتا رہے تو آدمی بھی مسلسل غسل کا اعادہ کرے گا؟ نہیں، غسل کا اعادہ نہیں ہوگا۔ اسی حالت میں کیا غسل درست رہے گا؟ جی، آپ کا غسل ہو جائے گا، آپ کا غسل کمپلیٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور آدمی کو کپڑے پہننے کے بعد صرف وضو کرنا پڑے گا۔ دیکھیں بھائی، اگر ریح خارج ہو گئی آپ کی غسل کرنے کے بعد، تو پھر آپ کو بعد میں وضو کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اور غسل کرتے وقت ریح خارج ہو گئی تو پھر غسل کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ کو وضو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ اگر غسل کمپلیٹ کرنے کے بعد، نہانے کے بعد جو ہے اگر ریح خارج ہوئی ہے تو آپ کو پھر وضو دوبارہ کرنا پڑے گا، غسل دوبارہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تیسرا سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ پکے فرش کو کیسے پاک کیا جائے؟ تو بھائی دیکھیں، اگر پکا فرش ہے، مان لیجئے ایسا فرش ہے جس میں پانی جذب ہو جاتا ہے، تو کوئی بھی ناپاکی اگر ایسے فرش پر لگ جاتی ہے جو فرش پانی کو جذب کر لیتا ہے، تو جب وہ فرش سوکھ جائے گا اور ناپاکی کا اثر اس فرش پر سے ختم ہو جائے گا، تو پھر وہ جگہ پاک ہو جائے گی، اس پر آپ جائے نماز بچھا کر نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس زمین سے تیمم کرنا جائز نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ دوسرے ٹائپ کا فرش وہ ہوتا ہے جو پانی کو جذب نہیں کرتا ہے، جیسے کہ پلاسٹر کر دیا جاتا ہے، یا ٹائل یا پتھر وغیرہ لگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یا کسی اور مسالے سے اس زمین کو چکنا کر دیا گیا اور وہ ایسا فرش ہو گیا جو پانی کو جذب نہیں کرتا ہے، تو پھر اس کا طریقہ وہی ہے کہ آپ پانی لے کے بالٹی ڈال دیں اور اس کو صاف کر دیں کہ ناپاکی کلیئر ہو جائے، ٹھیک ہے، پھر وہ جگہ پاک ہو جائے گی، سمپل طریقہ ہے۔ تو مجھے امید ہے یہ تینوں مسائل کے جوابات آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، اور اسی طرح کے سوالات آپ کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے تاکہ اگلی کلپ میں آپ لوگوں کے 3 ضروری سوالوں کو شامل کیا جا سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔